السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، ہمارا میڈیا والوں کے ساتھ اکثر تنازع رہتا ہے کیونکہ ہم اسلام پسند لوگ ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ یہ لوگ ایسی چیزیں نشر کرتے ہیں، ایسے مواد نشر کرتے ہیں مختلف ڈراموں میں یا مختلف جو پروگرامز ہوتے ہیں ان میں اسلامی جو جذبات ہیں انہیں مجروح کرتے ہیں، انہیں ٹھیس پہنچاتے ہیں، یا پھر ایسی اخلاق باختہ چیزیں ہوتی ہیں، خاص کر جو پاکستانی ڈرامے ہیں اس پہ بہت سارے دوست احباب بات بھی کرتے ہیں۔ اس میں یعنی نوجوان بچوں کو کیا میسج دیا جا رہا ہے یہ آپ بھی دیکھ رہے ہیں، ہم بھی دیکھ رہے ہیں۔ اور یہ بھی ایک سب سے بڑی بات، اکثر لوگ ہم میں سے یہ کہتے ہیں کہ پاکستانی ڈرامے، پاکستان کے ٹی وی چینلز پہ نشر ہونے والا مواد اتنا اخلاق باختہ ہوتا ہے کہ ایک شخص اپنی بہن کے ساتھ، والد اپنی بیٹی کے ساتھ ایک ساتھ بیٹھ کے اس سین کو، اس چیز کو نہیں دیکھ سکتے۔ یہ ہم اکثر کہتے ہیں اور بات درست ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ اب آتے ہیں جو میں کہنا چاہتا ہوں، وہ بڑی افسوسناک صورتحال ہے، افسوسناک بات ہے۔ وہ یہ ہے کہ کچھ دن پہلے میں اپنے ایک دوست کے ساتھ گپ شپ کر رہا تھا اسی حوالے سے، تو اس نے مجھے کہا یار آپ لوگ مذہبی طبقہ ہے یا جو اسلام پسند ہیں یا جو خود کو زیادہ اسلام پسند کہنے والے ہیں، آپ لوگ میڈیا کے اوپر یہ اعتراض کرتے ہیں، ان میں ایسی چیزیں نشر ہوتی ہیں کہ ایک بندہ فیملی کے ساتھ بیٹھ کے ان کو یعنی اخلاقاً اس کی اخلاقیات یہ گوارا نہیں کرتی کہ وہ بچی کے ساتھ بیٹھ کے، اپنی فیملی کے ساتھ بیٹھ کے وہ اس کو دیکھ سکے۔ میں نے کہا ہاں تو اس میں آپ کو کوئی شک ہے؟ اس نے مجھے جو چیز بتائی ہی نہیں بلکہ اس نے مجھے اسی وقت دکھائی بھی، واللہ میرے تو رونگٹے ہی کھڑے ہو گئے۔ اگرچہ وہ چیزیں پہلے میری نظر سے گزری تھی لیکن اس پوائنٹ آف ویو سے میں نے اسے نہیں دیکھا تھا جس پوائنٹ آف ویو سے اس بندے نے، جو میرا دوست ہے، اس نے دیکھا تھا۔ اس نے کیا کیا؟ اس نے مجھے کوئی فحش فلم نہیں دکھائی، اس نے مجھے کوئی ٹی وی سین نہیں دکھایا، ٹی وی ڈرامے کا۔ اس نے مجھے ہمارے پاکستان کے چند مشہور علماء کرام، میں نام نہیں لیتا کیونکہ مجھے علماء سے بہت محبت ہیں، وہ کسی بھی مکتبہ فکر سے ہوں، ہمیں ان سے بہت محبت ہے، لیکن اس نے مجھے 2-3 ویڈیوز دکھائی، اس میں پاکستان کے مشہور علماء کرام، اور افسوس کی بات یہ ہے کہ یہ ہر ایک مختلف مکتبہ فکر سے ان کا تعلق تھا۔ مثلا ایک دیوبند مکتبہ فکر سے، ایک اہل حدیث مکتبہ فکر سے، ایک بریلوی مکتبہ فکر سے، تینوں بہت بڑی جماعتیں ہیں جو مذہبی لحاظ سے پاکستان میں ان کا کردار ہے۔ میں نے جب وہ ویڈیوز دیکھی، اس نے مجھے کہا یار ویڈیوز آپ نے دیکھ لی ہے تو میرا تو رنگ ہی اتر، مجھ سے ہی پوچھا کہ بھائی آپ مجھے بتائیں، میرا آپ سے سوال ہے، کیا اگر یہ 3 ویڈیوز میں آپ کو موبائل میں ڈال دوں، کیا آپ یہ 3 ویڈیوز اپنے گھر میں اپنی فیملی کے ساتھ دیکھ سکیں گے؟ میرے پاس کوئی جواب ہی نہیں، میں خاموش ہو گیا۔ میں نے کہا یار مشکل ہے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، لیکن مجھے بتائے جائیں ان لوگوں کے بارے میں آپ کیا کہیں گے جو قرآن کی تفسیر کو سامنے رکھ کر، قرآن کی تفسیر، یہ بات میں بہت یعنی بلند آواز سے اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ چیزیں میرے پاس ہیں، یقیناً میری یہ باتیں سن کے بہت سارے دوست احباب مجھے برا بھی کہیں گے، گالیاں بھی دیں گے، کیونکہ ہم لوگ تو جو ہم اسلام پسند اور جو مذہبی لوگ ہوتے ہیں نا، یہ فوراً جذبات میں آ جاتے ہیں، فوراً جذبات میں آ کے بنا سوچے بنا تحقیق کے ہم ریاکشن دے دیتے ہیں، اور ریاکشن پھر ہمارا جو بھی ہوتا ہے وہ آپ سب کو معلوم ہے۔ میں خود مسلمان ہوں الحمدللہ، میں علماء کرام کا سپاہی ہوں، ان کا خادم ہوں، ان سے انتہا درجے کی محبت کرنے والا ہوں، لیکن اور اسی وجہ سے شاید وہ ویڈیوز جس دن میں نے دیکھی ہے اسی درد دل کو لے کے آج میں آپ لوگوں کے سامنے حاضر ہوا ہوں کہ میں آپ کو ایک مشورہ دے رہا ہوں کہ خدا را
اگر اس دور میں آپ ایسی گفتگو کریں گے تو یہ یاد رکھیے کہ آپ کی بات آپ تک محدود نہیں رہتی ہے، آپ کی بات اس چار دیواری تک محدود نہیں رہتی ہے۔ ہزار بندوں نے وہاں موبائلز لگائے ہوتے ہیں، کیمرے لگے ہوتے ہیں، ایک ایک چیز آپ کی ریکارڈ ہوتی ہے۔ آپ بنا سوچے بنا سمجھے کیوں ایسی باتیں کر رہے ہیں کہ آپ ایک فرد کی وجہ سے پورے ایک طبقے کے اوپر، ایک اسلام کے اوپر انگلی اٹھتی ہے، اور ہم جیسے لوگ پھر بے بس ہو جاتے ہیں کہ ہم کیا جواب دیں۔ آپ قرآن کو سامنے رکھ کے ایسی واہیات بولتے ہیں، ایسی قبیح قسم کی گفتگو کرتے ہیں، اور لوگ جب ہم سے پوچھتے ہیں کہ بھائی یہ کیا ہے، اب دو جواب، ہم کیا جواب دیں؟ آپ کو اتنا احساس نہیں ہوتا کہ جو میں بات کر رہا ہوں وہ کس قسم کی بات ہے، کتنی اخلاقاً کتنی گری ہوئی بات ہے۔ کبھی آپ سٹیج پہ بات کر رہے ہوتے ہیں، کبھی آپ قرآن کا درس دے رہے ہوتے ہیں، کبھی حدیث کا درس دے رہے ہوتے ہیں، کبھی فقہ کا درس دے رہے ہوتے ہیں، اور آپ ایسی گفتگو کر رہے ہیں کہ سننے والے کا سر شرم سے جھک جاتا ہے۔ میں بات اس لیے بار بار کہہ رہا ہوں کہ وہ ویڈیوز میرے پاس موجود ہیں۔ اگر کسی بھائی کو میری ان باتوں سے تکلیف ہوئی ہے یا دل آزاری ہوئی ہے، سب سے پہلے تو میں معذرت چاہتا ہوں، اور اس کے بعد وہ مجھے اپنا نمبر، جہاں پہ آپ میری ویڈیوز دیکھیں، یہ ہمارے چینل پہ آپ دیکھ رہے ہیں، ٹیلنٹ ٹی وی پاکستان کے اوپر آپ دیکھیں گے، اور آپ اپنا یہاں پہ نمبر دے دیں، میں آپ کو واٹس ایپ پہ وہ ویڈیوز بھیج سکتا ہوں، اور آپ اس ویڈیوز کو دیکھ کے آپ بھی فیصلہ، جب آپ وہ ویڈیوز سنیں گے آپ کے بھی سر شرم سے جھک جائیں گے، بھلے آپ اس فرد کے شاگرد ہیں یا آپ اس کے دوست ہو، یقیناً آپ کو دکھ ہوگا، تکلیف ہوگی۔ اس لیے میری گزارش ہے تمام علماء کرام سے، وہ کسی بھی مکتبی فکر سے ہوں، خدا را اپنا تشخص برباد نہ کریں۔ آپ کی وجہ سے ایک پورے طبقے کے اوپر، ایک پورے اسلام کے اوپر لوگ انگلی اٹھاتے ہیں۔ لوگ یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں یہ سب سے بڑا مولوی ہے، اسلام کا درس دے رہا ہے، قرآن کا اس وقت درس دے رہا ہے، قرآن اس کے سامنے پڑا ہوا ہے اور حدیث اس کے سامنے پڑی ہوئی ہے، اس کی باتیں سنیں مجھے، اور پھر مجھے بتائیں کیا آپ یہ باتیں اپنی فیملی کے ساتھ سن سکتے ہیں؟ پھر ہم شرم سے ہمارا سر جھک جاتا ہے۔ اس لیے میں انتہائی معذرت کے ساتھ اور انتہائی ادب کے ساتھ ہاتھ جوڑ کے میں تمام مکتبی فکر کے ان علماء کرام سے گزارش کرتا ہوں، یعنی سمجھتے ہیں کہ ہم مزاح کر رہے ہیں، ہم اگلوں کو ہنسا رہے ہیں، لیکن اپنی مزاح میں وہ جو کچھ کہہ جاتے ہیں وہ یقیناً انتہائی شرمناک ہوتا ہے۔ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میں یہاں پہ اس کمرے میں بیٹھا ہوا ہوں اور میرے سامنے 10-20 طلبہ ہیں، ان کے ساتھ میری گپ شپ ہے، وہ مجھے جانتے ہیں، میں ان کو جانتا ہوں، اور بات یہاں ایسا نہیں ہے۔ اس خواب سے، اس غفلت سے آپ بیدار ہو جائیں۔ دنیا آپ کو دیکھ رہی ہے، دنیا آپ کو فالو کر رہی ہے، دنیا آپ سے مسائل سن رہی ہے۔ جب آپ ایسی باتیں کہیں گے تو جب آپ بخاری کا درس دیں گے، قرآن کی تفسیر بتائیں گے، لوگ آگے سے کہتے ہیں کہ یار یہ وہی مولوی ہے جس نے یہ کہا تھا، جس نے وہ کہا تھا۔ انتہائی ادب کے ساتھ گزارش ہے، اور اگر کسی کی دل آزاری ہوئی ہے، الحمدللہ میں نے کسی کا نام نہیں لیا، کسی شخص کا میں نے نشانہ نہیں بنایا، میں نے مطلقاً بات کی ہے، اور اگر کسی دوست کو میری باتوں سے اختلاف ہو، اختلاف اس کا حق ہے، لیکن یہ میرا درد دل ہے، یہ میری اپیل ہے، یہ میری گزارش ہے ان تمام علماء کرام سے جو مزاح کی صورت میں یا ایسی نجی محفلوں میں کچھ ایسا کہہ جاتے ہیں۔ دکھ رہی ہے جب آپ کی یہ حالت ہوگی تو پھر آپ تو شاید کہیں پہ بیٹھے ہوں گے مزے سے، لیکن جب ہم آپ کے محبین جو ہے نا، وہ پھر ہم جواب دینے سے قاصر ہو جاتے ہیں۔ اس لیے بہت زیادہ احتیاط کیجیے، اور آخر میں ایک بار پھر معذرت چاہتا ہوں، اور اسی معذرت کے ساتھ آپ سے اجازت بھی چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔